إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے درس میں بدعات سے متعلق شبہات میں سے تیسرا شبہ کہ محض عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو اچھا یا برا قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں ہم نے کچھ دلائل دیکھے تھے۔ اس میں آخری دلیل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے دیکھا تھا کہ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال اخرج بنا فإن هذه بدعة، کہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ ابن عمر جب بھی آئے گا اس سے مراد کون ہوگا؟ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب۔ تو ابن عمر یہ مشہور نام ہے، کنیت یا کنیت ہی اس کو کہیں گے، اس لیے کہ کنیت باپ کے نام کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور بیٹے کے نام کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ تو کنت مع ابن عمر یعنی میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا۔ فثوب رجل فی الظہر او العصر، تو ایک آدمی نے ظہر یا عصر میں تثویب کہی۔ تثویب کیا ہے؟ آواز دینا، یعنی آواز دینا یعنی بلانا۔ تثویب ٹیکنیکلی کس کو بولیں گے؟ آواز دینے سے کوئی بھائی اندر آ جاؤ، یہ تثویب ہے بھائی، نماز کے لیے آ جاؤ، تثویب ہے، مخصوص الفاظ ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس طرح سے کہہ کے اس زمانے میں یعنی وہ آدمی لوگوں کو مسجد میں بلا رہا تھا۔ کب بلا رہا تھا؟ اذان کے بعد۔ تو لوگوں نے آنے میں جب تاخیر کی تو اس نے یوں کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کو تثویب کہتے ہیں۔ نماز کون سی تھی؟ ظہر یا عصر کی نماز تھی۔ راوی کو بعض اوقات کسی روایت میں شک ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، تو اس سے روایت ضعیف ہوتی ہے؟ نہیں، یعنی ہماری بات جھوٹ ہو جاتی ہے اگر ہم کہیں ظہر یا عصر میں فلاں صاحب ملے تھے، تو جھوٹ ہے یہ؟ نہیں، صرف نماز کے بدل جانے سے کوئی مسئلے میں فرق پڑ رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اصل مسئلہ تثویب کا ہے، کون سی نماز تھی کا نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے تثویب کہنا شروع کر دیا۔ اس پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اخرج بنا، چلو ہمارے ساتھ یہاں سے نکل چلو، یا ہمیں یہاں سے باہر لے چلو۔ اخرج بنا، جو ساتھ میں ان کے تھے، کون تھے ان کے ساتھ میں؟ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ میں کون تھے؟ مجاہد راوی ہیں۔ انہوں نے کہا اخرج بنا، ہم کو یہاں سے باہر لے چلو، یعنی اس مسجد سے مجھ کو باہر لے چلو۔ کیوں؟ فإن هذه بدعہ، اس لیے کہ اس کا یہ عمل کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس کا یہ تثویب کہنا، اس کا یہ کلمات کہنا، یہ بدعت ہے۔ اس کو امام ابو داؤد اور بیہقی نے روایت کی اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ روایت آپ کے لیے بہت اچھا پروف ہے۔ کس چیز کے لیے؟ وہ جو آپ کو سمجھا، کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ یعنی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس طرح سے کرتے تھے؟ نہیں، لیکن وہ آدمی لوگوں کو بلا رہے نماز کی طرف، کی کیا غلط کام ہے؟
نماز کو بلانا غلط. تو دو چیزیں ہیں، پچھلے درس میں نے تفصیل سے اس کو سمجھایا تھا. ایک ہے نماز کو بلانا، اور ایک ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اس وقت میں لوگوں کو نماز کے لیے بلانا. انہوں نے کیا کہا؟ اخرج بنا، ہم کو یہاں سے باہر لے چلو، یعنی ہم کو یہاں نماز ہی نہیں پڑھنا ہے. فإن هذه بدعہ، اس لیے کہ یہ عمل کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک عمل اچھے مقصد کے لیے کیا جاتا ہے. بتائیے کسی کو نماز کے لیے بلانا یہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ عمل اچھا ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اچھا قرار دیا یا برا؟ برا. معلوم ہوا کہ اس آدمی نے جو عمل کیا تھا اس کو برا سمجھ کے کیا تھا کہ اچھا سمجھ کے؟ لیکن صحابی نے اس کو اچھا سمجھا کہ برا سمجھا؟ برا سمجھا. معلوم ہوا کہ ایک چیز ہو سکتا ہے ایک آدمی کو اچھی لگے اور دوسرے آدمی کو بری لگے. ایسا ہو سکتا ہے، ایک آدمی اس کو اچھا سمجھے، ایک اس کو برا سمجھے. اب اگر صرف یہ آدمی کہے کہ یہ اچھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو جو کہے برا ہے، تو دونوں میں پیمانہ کون ہے؟ سٹینڈرڈ کون ہے؟ ماننے کا کس کی؟ ایک آدمی ایک عمل کر رہا ہے، تصویب ہے، وہ کہہ رہا ہے اچھا ہے نا، لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں، تو اس کے نزدیک وہ کیا ہے؟ اچھا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ برا ہے. تو ایک ہی چیز بدعت کے رد میں آپ کو یاد رکھنا ہے بات. عام طور سے پوچھو برا کیا ہے، غلط کیا ہے اس کے اندر، تو آپ یہ کہیں گے کہ ایک چیز ایک آدمی کے نزدیک اچھی ہوتی ہے اور دوسرے کے نزدیک وہی چیز کیا ہوتی ہے؟ بری ہوتی ہے. تو اب فیصلہ کس کے حق میں کیا جائے؟ جج صاحب کے سامنے ایک آدمی بول رہا ہے یہ اچھا ہے، ایک بول رہا برا ہے. اب جج نے کیا کرنا؟ اچھا کہ یہ دیکھنا رشتہ دار کون ہے دونوں میں، عمر میں زیادہ کون ہے؟ نہیں. تو دلیل کیا ہے اچھا اور برا طے کرنے کے لیے؟ کتاب و سنت. کتاب و سنت. اگر وہ چیز کتاب و سنت میں ہے تو وہ کیا ہے؟ اچھا ہے. اگر نہیں ہے تو سمجھ میں آیا؟ اس کو یاد رکھیے کہ اچھا کوئی آدمی کہے، برا کوئی آدمی کہے. اب فیصلہ کب ہوگا؟ جب وہی چیز کتاب و سنت میں ہے تو اچھی ہے، نہیں ہے تو بری ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو برا کس بنیاد پر سمجھا؟ کیا بولے؟ بہت برا عمل ہے، نماز کے لیے بلانا اچھا نہیں ہے، ایسا بولے؟ کیا کہا انہوں نے؟ اس کو رد کس بنیاد پہ کیا؟ لفظ کیا استعمال کیا؟ فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ، یہ نئی چیز ہے. بری ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ عمل اچھا تھا؟ یس. یعنی ایک اجمالی طور پر لوگوں کو نماز کی طرف بلانا اچھی چیز ہے، لیکن اس طریقے سے بلانا اچھی چیز ہے تو اچھی نہیں ہے کیسا معلوم پڑا؟ ہے قرآن و حدیث میں یہ اچھا نہیں ہے، ایسا ہے؟ اس کے برے ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اس کا نیا ہونا ہی اس کا برا ہونا ہے. سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ لوگ یہ فرق نہیں کر پاتے ہیں. نیا ہے ٹھیک ہے، لیکن برا کہاں ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے نیا ہونا ہی اس کا کیا ہے؟ برا ہونا ہے. اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی ایڈیشنل خرابی بیان کیے؟ ایک ہی خرابی بیان کی، وہ کیا تھی؟ بدعت. اور بدعت کے معنی کیا ہے؟ دین میں، دین کے کامل ہو جانے کے بعد اس میں نئی چیز ایجاد کرنا. تو نیا ہونا ہی اس کو کیا ثابت کر دیتا ہے؟ یہ جو ہے یہ پنکھا جو گھوم رہا ہے نا جس کے اوپر، یہ سینٹرل ایکسس ہے اس کے لیے. اس کے بغیر آپ بدعت کو رد نہیں کر سکتے کہ کسی چیز کا نیا ہونا ہی اس کو برا ثابت کرنے کے لیے کافی دلیل ہے. اس کے برے ہونے کے لیے اور ایک دلیل کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جو بھی آدمی بدعت کی طرف لانے کی کوشش کرے گا وہ اس کی اچھائیاں آپ کو بتائے گا اور آپ سے پوچھے گا اس میں برا کیا ہے بتاؤ. سمجھ میں آ رہا؟ وہ بتائے گا دیکھو ایک آدمی مر گیا، اس کی ہمدردی کرنا بری چیز ہے کہ اچھی ہے؟ اچھی ہے.
مسجد میں بیٹھنا برا ہے کہ اچھا ہے؟ اچھا ہے۔ قرآن پڑھنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرنا برا ہے کہ اچھا ہے؟ اچھا ہے۔ دعا کرنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے۔ بندی کھانا برا ہے؟ مٹھائی تقسیم کرنا برا ہے؟ اچھا ہے۔ اس میں کیا برا ہے؟ کوئی ایک ایلیمنٹ آپ بتا دو۔ آپ سوچیں گے ایک دم غور سے، ایک دم نیوٹن کی طرح، کیا کچھ مل رہا ہے نہیں اس میں برا؟ کوئی ایک بری چیز آپ بتا سکتے اس میں؟ کچھ بھی برا اس میں نہیں بتا سکتے۔ تو ان ساری اچھائیوں کو برباد ایک ہی چیز کرتی، یہ نیا ہے، یہ نیا ہے، اور نیا ہی برا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ آپ نے کیا کہا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ اس کا نیا ہونا ہی اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اس کا نیا ہونا ہی اس کی برائی کے لیے کافی ہے۔ یہ پوائنٹ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، نیا ہونا ہی برائی ہے اس کی، یاد رکھیں گے اس کو۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کسی چیز کے نئے ہونے ہی کی وجہ سے اس کو رد کرتے تھے، اگرچہ اس میں نیت اچھی ہو، اگرچہ اس میں فائدہ دکھائی دے، اگرچہ اس میں فائدہ دکھائی دے۔ اس سے بعض لوگوں نے ایک اور مسئلہ نکالنے کی کوشش کی ہے جو کہ اس سے نہیں نکلتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیا اس روایت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے یا نہیں؟ کتنے لوگوں کو لگتا ہے نکلتا ہے؟ نکلتا ہے، نکلتا ہے۔ دیکھیے، روایات کو یاد رکھنا ایک چیز ہے اور روایت کو سمجھنا ایک چیز ہے، اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی روایت ہے اس کا صحیح فہم ہم کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو کہا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ روایت یاد رکھنے کی توفیق دیتا ہے، دین کی گہری سمجھ دیتا ہے، کیونکہ صحیح انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے، اور سطحی فہم اکثر اوقات انسان کو غلطی پر لے جاتا ہے۔ اوپر حدیث کے معنی دیکھ کے اس سے مطلب لے لینا نہیں، گہرائی کے ساتھ اس کو، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ یفقہ فی الدین، اور فقہ کس کو کہتے ہیں؟ گہری سمجھ کو۔ ہم فقہ کے خلاف ہیں کیا؟ فقہ کا مخالف ہونا کفر ہے۔ اب بولیں یہ بہت بڑا بول دیا انہوں نے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا دعا کیے تھے؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کے اندر فقہ دے اور اس کو قرآن کی تأویل، تفسیر کا علم دے۔ تو دین میں فقہ مطلوب ہے یا مردود؟ غیر مطلوب؟ مطلوب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کیے تھے؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو، گانٹھ کو کھول دے تاکہ یہ میری بات کو سمجھیں، یفقہو میری بات کا فقہ ان کو میسر ہو۔ تو فقہ ایک اچھی چیز ہے، دین کی گہری سمجھ اچھی چیز ہے، ہم فقہ کے مخالف ہیں نہیں۔ ہاں، ہم الٹے سیدھے فقہ کے جو اپنے دل سے کچھ بھی توڑ مروڑ کے میننگ نکالے جائیں اس کے مخالف ہیں۔ حلال کو حرام، حرام کو حلال اگر کیا جائے عقل کی بنیاد پر، ہم ایسے فقہ کے قائل ہیں نہیں۔ تو کوئی بھی آدمی آپ اس سے بات کریں، کبھی یہ نہ کہیں یہ فقہ کیا ہے، ہم کو قرآن حدیث چاہیے، فقہ نہیں چاہیے ہم کو۔ وہ بولے گا کہ دیکھو واقعی ان کو فقہ نہیں ہے، ان کو سمجھ دین کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی گہری سمجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت بتائی ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جس کو چاہتا ہے وزڈم، گہری سمجھ دیتا ہے، اور جس کو گہری سمجھ دی گئی یہ اس کو بہت زیادہ خیر دے دی گئی۔ تو فقہ میں ایک قرآن و سنت کا فقہ ہے، ایک انسان کی اپنی عقل کا کچھ بھی نکالا ہوا فقہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم کس فقہ کے خلاف ہیں؟ جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو، ہم اس فقہ کے خلاف ہیں۔ مطلقاً فقہ کے ہم خلاف ہیں نہیں۔ یاد رہے گا یہ کہ نہیں؟ سمجھ میں واپس سے سمجھاتا ہوں میں۔
ہم فقہ کے مخالف ہیں؟ نہیں. ہم کس فقہ کے مخالف ہیں؟ جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو اور جو اس کے مطابق ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. اب اس روایت میں دیکھیے، اس میں کوئی ایسا جملہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ اخرج بنا، میکسیمم کیا ہے اس میں؟ ہم کو یہاں سے باہر نکالو، یہ مسجد سے ہم کو نکالو باہر. کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے؟ نہیں. باہر نکالو. ایک آدمی غصے سے گھر سے باہر نکل گیا، اس کا مطلب کیا؟ گھر میں رہنا حرام ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ناراضگی کی بنیاد پر اگر وہاں سے مسجد سے وہ نکل گئے تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے وہاں نماز نہیں پڑھی ہے. کیوں نہیں پڑھی؟ ڈانٹ اور انکار کے لیے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کسی چیز کے انکار کی وجہ سے، ڈانٹ کے طور پر، مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر ہیں یا دوسرے صحابی ہیں، ان کا اپنا بچہ یا ان کا ایک رشتہ دار حدیث کے سلسلے میں اس نے اپنی بات چلانے کی کوشش کی. انہوں نے کیا کہا؟ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. بات بند کیے کہ نہیں کیے؟ اب کوئی آدمی یہ مسئلہ اس سے نکالے کہ ایسے آدمی سے بات کرنا جائز نہیں، تو کیا صحیح ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے فلاں سے کہا تو میں حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اپنی بات کہتا ہے کہ ہم عورتوں کو نہیں بھیجیں گے، منع کریں گے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع مت کرو، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. بات بند کر دی. اس سے کیا معلوم پڑتا ہے؟ ایک مسئلہ یہ نکالے گا کوئی، مثلا دیکھیے سمجھیے اس کو، حدیث کی صحیح سمجھ ضروری ہے کہ ایسے آدمی سے بات کرنا ہی جائز نہیں. ایک. دو، ایسے آدمی کو ڈانٹ کے طور پر اس سے بات بند کر سکتے ہیں. دونوں مسئلے میں کیا ہو گیا؟ زمین آسمان کا فرق ہو گیا. ایک ہے کہ جواز اس سے نکل رہا ہے یا وقت ضرورت اس سے استحباب نکل رہا ہے. اگر اس سے اصلاح ہو سکتی ہے ویسا کر سکتے ہیں. لیکن کوئی آدمی سے یہ نکالے کہ ایسے آدمی سے بات ہی کرنا جائز نہیں، تو کیا انہوں نے سب کو کہا تم بات بند کرو؟ نہیں کہا. اچھا، وہ جو لوگ نماز کے لیے وہاں آئے تھے انہوں نے سب سے کہا سب باہر نکلو، یہاں نماز نہیں ہوتی؟ کہا ایسا؟ اگر وہاں نماز نہیں ہوتی ہے تو یہ ان پر واجب تھا کہ وہ دوسروں سے بھی کہیں یہاں نماز نہیں ہوتی ہے. کیا انہوں نے ایسا کہا؟ نہیں کہا ایسا. وہ خود باہر نکلے وہاں سے. تو ایک بڑا لوگوں کا ذمہ دار اگر کسی چیز میں شریک نہیں ہوتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اس کی طرف سے ڈانٹ ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی اس پر قرض ہوتا اور اسی حال میں مر جاتا تو آپ پوچھتے اس پہ قرض تھا؟ لوگ کہتے کہ ہاں قرض تھا اس پر. تو آپ کہتے تھے کہ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو. آپ نہیں پڑھاتے تھے. تو کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کی نماز نہیں پڑھانا چاہیے؟ اگر نہیں پڑھانا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے، ظاہر بات ہے ان میں دوسرا کوئی امام بن جاتا. تو یہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات کسی بات کی شروع کے دور میں تھا، لیکن جب مسلمانوں کے پاس کافی مال آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جو بھی قرض چھوڑ کے مرے وہ میرے ذمہ ہے. جو بھی قرض چھوڑ کے مرے وہ میرے ذمہ ہے. ہاں جو وراثت میں چھوڑ جائے وہ اس کے رشتہ داروں کا ہے، وہ ادھر نہیں، وہ رشتہ دار لیں گے. لیکن قرض چھوڑ کے مرتا ہے تو وہ اس کا قرض میں ادا کروں گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا اور آپ ذمہ دار تھے مسلمانوں کے، اس اعتبار سے آپ کرتے تھے. تو آپ کا نماز نہیں پڑھانا یہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں نماز نہیں پڑھنا اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ایسی مسجد میں یا ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کے انکار کے طور پر نہ پڑھے تاکہ لوگوں کو معلوم، ارے انہوں نے نماز نہیں پڑھے یہاں پہ، کچھ تو غلط ہوا ہے یہاں پہ. تو مسلمانوں کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، اگر اس کے نہ کرنے سے، نہ پڑھنے سے حالات بدل سکتے ہیں تو وہ آدمی وہاں پر نہ پڑھے، وہ آدمی وہاں پر نہ پڑھے. لیکن اس کے پڑھنے نہیں پڑھنے سے کچھ ہوتا نہیں تو پھر ایسی صورت میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے کہ صحابہ نے بعض جگہ پر ایسے اماموں کے پیچھے پڑھی ہے. غالباً ولید ابن عقبہ
ایک یعنی ذمہ دار تھا اور صحیح آدمی نہیں تھا، شراب پیتا تھا. اس کے پیچھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے تھے، جبکہ معلوم تھا نماز پڑھتا ہے، یہ شراب پیتا ہے. حد یہ ہو گئی کہ اس نے ایک دن فجر کی نماز بھی شراب کے نشے میں پڑھائی، اور نماز کے بعد میں نماز کتنی پڑھائی؟ فجر کی 4 رکعت، اور نماز کے بعد پیچھے پلٹ کے کہا اور زیادہ پڑھاؤں کیا؟ ازیدکم، یعنی اور پڑھاؤ. تو شراب کے نشے میں 4 رکعت پڑھائی، اور کہا کہ سن رہا اس کو لقمہ دے رہے، جو بھی بتا رہے، نہیں 4 پڑھا دیا اس نے. 4 پڑھا کے اس نے پیچھے والوں سے کیا کہا؟ اور پڑھاؤ کیا؟ زیادہ پڑھاؤ، اور زیادہ پڑھنا ہے. تو فجر کی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے، اس نے 4 پڑھا دی فرض. تو ایسے بھی لوگ تھے، لیکن اس کے پیچھے کون نماز پڑھتا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح سے بہت سارے ظالم حاکم تھے جو کہ انصاف کو چھوڑ کے، عدل کو چھوڑ کے غلط حکومت کرتے تھے، مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے. صحیح لوگ نہیں تھے، فاسق تھے، اور کئی ترمیمات انہوں نے کر دی تھی خلافت کے معاملات میں، حکومت کے معاملات میں، لیکن صحابہ پھر بھی ان کے پیچھے پڑتے تھے. اسی لیے امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ مبتدع بدعتی اور مفتون کے پیچھے، فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا ہوتا کہ نہیں ہوتا. اور علماء نے کہا کہ انہوں نے اسے یہی ثابت کیا کہ نماز ہوتی ہے. تو سمجھ میں آیا؟ تو اس روایت سے زیادہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر ایسی مسجد ہو جس میں بدعتی اعمال ہوتے ہوں، اور کسی عالم دین کے وہاں سے نکل جانے سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے وہ ناراض ہو کے نکل کے چلے گئے، اور وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، بتائیے آپ کیوں ناراض ہو کے نکلے یہاں سے. پھر وہ ان کی اصلاح کرتا ہے اور معاملہ صحیح ہوتا ہے. تو ایسے عالم کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایسے ڈانٹ لوگوں کو کرے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوتا کہ فلاں نے جھوٹ بات کہی ہے تو آپ اس سے بات بند کر دیتے تھے، جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ اس نے توبہ کی ہے. یہ دلائل ہیں. اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مستقل پورے سماج کا اس سے بات بند کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ تنبیہ کے طور پر مسلمانوں کا کوئی عالم، کوئی ذمہ دار کسی سے بات بند کر سکتا ہے اگر اس کی اصلاح کی امید ہو یا اس کا شر اس سے کم ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں کر سکتے ہیں. لیکن اس سے سب پر وہ واجب ہوتا ہے یا اس پر واجب ہے؟ نہیں واجب ہے. وہ چاہے تو معاملہ ختم کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز نہیں ہوتی کے لیے، نماز نہیں ہوتی ہے کہ دلیل چاہیے. یہاں پر بس وہ مسجد سے نکل گئے، اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی کی بھی دلیل اس میں نہیں ہے. کیونکہ ایسا اگر ہوتا تو آپ فتویٰ دیتے کہ آج کے بعد اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، یہاں نماز نہیں ہوتی ہے. نماز نہیں ہوتی ہے کے لیے کلیئر دلیل چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیں 2 مسئلے ہیں. نماز نہیں پڑھنا چاہیے یہ ایک مسئلہ ہے، اور نماز نہیں ہوتی یہ دوسرا مسئلہ ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ نماز نہیں ہوتی ہے کہ پڑھ بھی لے نماز نہیں ہوگی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور فلاں امام کے پیچھے اگر وہ ایسا ہو، اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. نہیں پڑھنا چاہیے یہ اس کی اصلاح اور ڈانٹ کے طور پر ہے، انکار کے طور پر ہے، منکر کی تردید کے لیے ہے، رد کرنے کے لیے. اور نہیں ہوتی اس کے لیے نہیں ہوتی کی دلیل چاہیے. سمجھ میں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا کہ تمہارے بعد ایسے حاکم ہوں گے جو نماز کو مار ڈالیں گے. کیسے مار ڈالیں گے؟ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے، اس کا وقت ٹال کے آگے پڑھیں گے. صحابہ نے کہا ہم کیا کریں ایسی صورت میں؟ آپ نے کہا تم اس کو اپنے وقت پر پڑھ لو، اور اگر مسجد چلے جاؤ تو اس کے پیچھے نفل کی نیت سے شریک ہو جاؤ. اس کے پیچھے بھی پڑھ لو کہ وہ تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ نفل ہوگی. ایسا عالم، ایسا امام جو ایک دم وقت برباد کر کے گناہ کے وقت میں پڑھ رہا ہے، جیسے عصر کی نماز ہے، ایک دم سورج کیا ہو گیا ہے؟ مرنے کو آیا، لال ہونے لگا، ایک دم پیلا پڑ گیا، اور اب وہ نماز پڑھ رہا ہے عصر کی.
کیا وہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے؟ گناہ گار ہے۔ ایسے وقت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ سورج ایک دم پیلا ہو جائے، سرخی مائل ہو جائے اور نماز پڑھ رہا ہے ایک دم، تو وہ گناہ گار ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ تم مسجد آؤ اور دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ تمہاری نماز اگر نہیں ہوتی ہے تو نفل کیسا ہوئی؟ سمجھ آیا؟ اگر نماز نہیں ہوتی ہے تو نفل کیسے ہوئی؟ وہ نماز ہوئی، اس کے پیچھے نماز ہو گئی، ورنہ اگر نماز باطل ہو جاتی تو نہ اس کی ہوتی نہ ان کی ہوتی، تو اس کی تو نفل ہوئی ہے نا۔ تو دلائل بہت غور کرنا پڑتا ہے، سب دیکھ کے پھر فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ کسی ایک روایت کی بنیاد پر اور سرسری اس کو سمجھ کے ہم فیصلہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، بہت گہرائی کے ساتھ فیصلہ لینا چاہیے۔ تو اس روایت سے ثابت ہوا کہ کوئی ایسا شخص جس کا سماج میں دبدبا ہو، جس کا لوگ احترام کرتے ہوں، بطور عالم اس کو جانتے ہوں، اگر وہ کسی جگہ برائی دیکھے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے اور دیکھا کہ گھر کے پردے پر تصویر لگی ہوئی ہے، گھر میں گئے؟ نہیں گئے، ناراض ہو گئے ایک دم۔ تو آپ گھر میں ہی نہیں گئے جب دیکھا کہ گھر کے دروازے پر جو ہے پردہ ایسا پڑا ہے جس میں تصویر لگی ہوئی ہے، تو ڈانٹ کے طور پر۔ لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہاں پہ اندر جانا جائز نہیں ہے؟ اندر جانا جائز نہیں کی دلیل سے نہیں نکلتی ہے، لیکن ڈانٹ کے طور پر، ناراضگی کے طور پر آپ گھر میں نہیں گئے۔ بعض صحابہ ہیں، دیکھا انہوں نے کہ یہاں منکر ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک روایت ہے، آپ لوٹ گئے، اس میں شریک نہیں ہوئے۔ تو ایسی دعوت جہاں منکر ہو وہاں آدمی نہ جائے، اس کے انکار کے طور پر، سمجھ میں آیا بات؟ تو اس طرح سے بہت سارے دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر منکرات ہوتے ہوں، آدمی ڈانٹ کے طور پر وہاں پر شریک نہ ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اصلاح کے لیے وہاں جاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ اگر اصلاح ہو سکتی ہو تو جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں کیا رکھے ہوئے تھے؟ مکہ میں کیا تھے؟ وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے۔ نماز کے لیے جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ مسجد حرام میں جاتے تھے۔ تو آپ اس وقت میں مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھتے تھے، تو نماز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ نماز ہوتی تھی۔ تو ایک آدمی سارے دلائل سامنے رکھے، کیونکہ مختلف حالات کے اعتبار سے، مختلف اثرات کی بنیاد پر کہ اس سے ایسا ہوگا، نتائج کو دیکھ کر بھی بہت سارے مسائل میں، معاملات میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ دلیل ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی شبہ ظاہر کرتے ہیں، یار آپ لوگ ادھر ایسا کرتے ادھر ایسا کرتے، آپ لوگوں کے پاس ہر چیز کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ کہیں ہماری خوش قسمتی بھائی کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ بولے آپ یہاں یہ دلیل، آپ یہاں یہ دلیل، آپ جس کو جیسا چاہے عمل کریں۔ اب اس کے لیے گہری سمجھ کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی ایک چیز پر اس حال میں اس کو اپلائی کرے گا، اس دلیل کو اس حال میں اپلائی کرے گا، اسی کا نام دین کی گہری سمجھ ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھی جائے۔ حکمت کے معنی کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حکمت کس کو کہا جاتا ہے؟ وضع الشیء فی موضعہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ آپ چشمہ سر پر رکھ لیے اور ٹوپی گلے میں ڈال لیے، چلے گا؟ پاجامہ اور قمیص آپ تبدیل کر دیے، دونوں کی جگہ، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ جیب پیچھے لگا رہے ہیں آپ، چلے گا؟ آگے لگانے پڑے گی آپ کو، ضرورت ہے ایسے ڈالیں گے۔ جو چیز جہاں رکھی جانی چاہیے اس کو وہاں رکھا جائے۔ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دلائل میں بھی فلاں دلیل یہاں اپلائی کی جاتی ہے، یہ دلیل یہاں اپلائی کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی ساری دلیلیں اس کو کدھر بھی کچھ بھی اپلائی کریں، نہیں چلتا ایسا۔ ہر دلیل کا ایک موضع ہوتا ہے، اس کی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں اس کو اپلائی کیا جائے۔ تو اس چیز کو جاننے کا نام کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اسی چیز کے جاننے کا نام فقہ اور گہری سمجھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کم صحابہ ہونے کے باوجود جنگ کی، ٹھیک ہے، لیکن حدیبیہ میں آپ نے کیا کیا؟ بدر سے زیادہ تھے کہ نہیں تھے؟ وہاں زیادہ تھے، 1500 تھے، یہاں کتنے تھے؟ بدر میں 300 پکڑ لیجئے، 313 تھے، اس میں بھی پورے لڑنے لائق نہیں تھے، 305 یا 308 لڑنے جیسے تھے۔
اور سب کچھ کم تھا ان کے پاس، لیکن بدر میں جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ اور یہاں پر حدیبیہ میں بدر سے کتنے زیادہ تھے؟ 5 گنا زیادہ تھے، 1500 تھے، لیکن یہاں جنگ کی، یہاں صلح کی۔ اب کوئی آدمی یہ کرے کہ یہ کرے، کیا کرے؟ یا دونوں پہ عمل کرے، جنگ بھی کرے صلح بھی کرے، کیا کرے؟ بولے دونوں دلیل پہ عمل ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں سچویشن کیا تھی اور یہاں سچویشن کیا تھی۔ بدر میں آپ نے جنگ کی، لیکن خندق کی جنگ میں آپ نے کیا کیا؟ مسلمانوں اور مشرکین کے بیچ میں خندق کھود دی تاکہ وہ آئے ہی نہیں، جھگڑا ہی نہیں ہو، جنگ ہی نہیں ہو۔ اور بدر میں آپ جنگ کر رہے ہیں، یہاں آپ جنگ نہیں ہو کے لیے رکاوٹ ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں، جنگ ہی نہیں ہو۔ اور حدیبیہ میں پوری اکسایا جا رہا ہے آپ کو لڑنے کے لیے، صحابہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے ان کی شرطوں پر سارے معاملات طے کیے۔ تو اب یہ سب کیا کانٹرڈکشن ہے؟ نہیں، یہ اختلاف تعدد ہے کہ کون سی چیز کہاں اپلائی کی جائے گی، کون سی چیز کہاں اپلائی کی جائے گی۔ یہ جس کو سمجھ میں نہیں آیا بہت گڑبڑ کرے گا، اور یہ جس کو صحیح سمجھ میں آ گیا وہ آدمی صحیح چیز کو صحیح جگہ اپلائی کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، کیا پہلے ایسا آپ نے بولے یہ مسئلے میں، دیکھیے مثال کے طور پر یہ مسئلہ سمجھیں آج اس کو اچھی طرح سے۔ آپ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے پوچھا روزے کی حالت میں بیوی کو چوم سکتے کہ نہیں، لپٹ سکتے کہ نہیں اس سے؟ آپ نے کہا ہاں۔ دوسرا آیا سیم مسئلہ، آپ نے کہا نہیں۔ اب کوئی آدمی ہوگا جو ایک دم بہت ہی سیدھا سوچتا ہو، فٹ پٹی والا، وہ کیا کرے گا؟ کیا ہے اس کو کچھ بول رہے، اس کو کچھ بول رہے، جو دل میں آیا بول رہے، نعوذ باللہ۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور مسئلہ تو ایک ہی ہوگا نا، یا تو نہیں کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے۔ لیکن صحابی خود بتاتے ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، آپ نے اجازت دی، وہ عمر دراز صحابی تھے، اور جس نے آپ سے اجازت چاہی اور آپ نے اجازت نہیں دی وہ ایک دم نوجوان صحابی تھے۔ اور اس روایت کے آگے مسند احمد وغیرہ میں ہے، آپ نے صحابہ کو دیکھا، دیکھ رہے صحابہ ایسا کیسا، اس کو ایک فتویٰ اس کو ایک فتویٰ، ایسا کیسا ہے؟ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں تم جو دیکھ رہے ہو۔ اور آپ نے کہا کہ بوڑھا آدمی اپنے کو زیادہ قابو میں رکھ سکتا ہے، یعنی بیوی سے لپٹے گا تو معاملہ وہاں تک ہی رہے گا، لیکن یہ بیچارہ اگر لپٹے گا تو معاملہ بگڑ جائے گا، روزہ توڑنے تک اس کا معاملہ جا سکتا ہے، کیونکہ الشیخ املک لنفسہ، بوڑھا آدمی اپنے آپ کو زیادہ قابو میں رکھنا جانتا ہے، اس کو قابو ہوتا ہے، نوجوان کو قابو نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر دو آدمی الگ ہیں، مسئلہ ایک ہی ہے، مسئلہ ایک ہی ہے، کرنا کہ نہیں کرنا بھائی، مسئلہ ایک ہے، لیکن آپ نے دونوں کو جواب الگ دیا، دونوں شخص الگ ہیں اس اعتبار سے۔ اور ایک مثال سنیے، آپ بولیں گے دوسرا ہی مسئلہ چل رہا ہے یہ، لیکن اس کو سمجھیے، اس لیے کہ یہ دین میں یہ اصل یعنی گہرائی کے ساتھ دینی مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں بہت روزے رکھتا ہوں، اور ایک روایت میں کہ صحابیہ نے کہا کہ بہت کان کثیر الصوم، کان کثیر الصیام، بہت روزے رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں سفر میں جاتا ہوں تو میں سفر میں روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں؟ آپ نے کہا اگر تو چاہے تو رکھ، چاہے تو مت رکھ، چاہے تو رکھ، چاہے تو مت رکھ۔ تو انہوں نے سفر میں، اور ایک روایت میں ای ذالک ایسر ففعل، دونوں میں سے جو تیرے لیے آسان ہو کر، دونوں میں سے جو تیرے لیے آسان ہو وہ کر۔ اب ان کو اس طرح سے کہا، ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے دیکھا ایک آدمی اس کے اوپر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اس کو مطلب ٹھنڈا معاملہ کر رہے ہیں، اس کے لیے سب وہ پڑا ہے گا۔ آپ مجھے اس کو کیا ہوا، تم لوگ روزے دار ہے۔ آپ نے کہا لیس البر، یعنی سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، لیس البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب یہاں کیا معلوم پڑ رہا ہے، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی، تو کوئی رکھے گا تو اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، کچھ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا،
حدیث میں کیا آیا؟ نیکی نہیں ہے. لیس البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھے کہ نہیں؟ ہم کو کیا معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور چھوڑا بھی ہے، اور صحابہ بھی سفر میں روزہ رکھتے تھے اور چھوڑتے بھی تھے. روزہ رکھنے والا چھوڑنے والے کو برا نہیں کہتا تھا، اور روزہ چھوڑنے والا رکھنے والے کو برا نہیں کہتا تھا. اور صحابی آپ سے آ کے پوچھ رہے ہیں سفر میں روزہ رکھو یا نہیں، آپ نے کہا جو بھی کرنا ہے کر، جو آسان ہو کر. اگر وہ نیکی نہیں تو آپ روزہ رکھنے کے لیے کہتے ہیں ان کو بھی کہتے سفر میں روزہ رکھنے کوئی نیکی نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے اس کو؟ تو بہت مشکل ہے، فقہ کی طرف جانا پڑے گا. لوگ کہیں جس آدمی کو آپ نے کہا اجازت ہے، ان کے بارے میں بیک گراؤنڈ ڈیٹا کیا ہے؟ بہت روزہ رکھتے تھے، یعنی ان کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے روزہ رکھنا. یہ عادی ہے روزے کا، اس کے لیے روزہ رکھنا، روزہ بہت آسان ہے اپنے لیے، کچھ ہوتا نہیں اپنے کو. اور وہ جو آدمی ہے جو سفر میں جس کو لوگ ہوا کر رہے، سایہ کیے ہوئے ہیں، تو روزے میں اس کی حالت کیا ہو گئی؟ ایسی ہو گئی. تو وہ سٹیٹمنٹ آپ کا جو ہے اسی پس منظر پر لاگو ہوگا کہ ایسے آدمی کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے کہ جو اپنی نیکی سے سب کو پریشان کرے. اس کے لیے سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آگے لوگ آئیں گے آپ کے پاس، بولیں گے حدیث میں کانٹرڈکشن ہے، یہ حدیث لیں گے کہ یہ حدیث لیں گے، آپ بتاؤ. آپ بہت حدیث کرتے ہیں نا، اب بتاؤ اب یہ حدیث بھی ایسی ہے، یہ حدیث ایسی ہے. حدیث میں بہت کنفیوژن ہے. تو آپ اس وقت میں آپ کہیں کنفیوژن نہیں، اس میں کنکلوژن دیکھنا پڑے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ کہاں فٹ ہوتی ہے، یہ کہاں فٹ ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کسی بھی مولوی کے پاس جاؤ گے، کسی بھی نہیں، کچھ مولویوں کے پاس، تو وہ آپ کو ایسا کنفیوز کریں گے. دیکھو ایک حدیث میں تو ایسا آیا، ایک حدیث میں ایسا ہے، کون سی حدیث کو مانتے ہیں؟ تو آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ دونوں صحیح ہے کیا؟ دونوں صحیح، دونوں کو مانتے ہیں. آپ کون سی کو مانتے؟ اس کو بھی دونوں کو ماننا پڑے گا. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو. تو ہم دونوں کو مانتے ہیں. ہاں عمل کیسا کرنا دونوں کو دیکھنا پڑے گا کہ دونوں میں فیصلہ کیا نکلتا ہے. علماء سے پوچھیں گے، تحقیق کریں گے، دیکھیں گے ہم، لیکن عمل ہم کریں گے. ہمارے پاس دلیل ہے، ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا کوئی بات نہیں، ہم علماء سے پوچھیں گے. ہاں دیکھو تم لوگ علماء سے پوچھ رہے ہیں نا، علماء سے پوچھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ علماء سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ ہم ایک ہی عالم کی مانیں گے چاہے کتنی بھی دلیل آپ دے دو، یہ بول رہے ہیں ہم لوگ نہیں. تو علماء سے دین کے سمجھنے میں مدد لینا بہت اچھی چیز ہے، لیکن کسی ایک ہی عالم کو یہ مقام دینا کہ اس کی مانیں گے، اس کے خلاف کسی کی نہیں مانیں گے، اور چاہے کتنی بھی دلیلیں دے دو نہیں مانیں گے، یہ ہمارے امام ہیں، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اس امام کو، اس عالم کو نبی کا مرتبہ دینا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے ہیں. آپ کی بات فائنل اتھارٹی ہوتی ہے، سب پر فائق ہوتی ہے. تو یہ کسی اور عالم کو امام کا تو ہم علماء سے مدد لیتے کوئی غلط بات ہے؟ یہ نہیں بولنا چاہیے عالم کچھ نہیں، قرآن حدیث خلاص. تو ایسا آدمی خلاص ہو گیا، پھر گیا کام سے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. یہ کچھ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. بیان کس کے لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے. لیکن ان کو وہی سمجھتے ہیں جو بہت علم والے ہیں. یہ قرآن میں ان کو وہی سمجھتے ہیں جو بہت قرآن والے علم والے ہیں. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. پھر آپ بولیں گے پھر قرآن میں وہ ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت سمجھنے کے لیے آسان کر رکھا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو قرآن تو آسان ہے نا، پھر یہاں کیسا ایسا ہے؟ وہاں جس پس منظر میں آیا ہے اور یہاں جس پس منظر میں آیا ہے دونوں الگ ہیں. کبھی غور کیے نہیں کہ معلوم نہیں. وہاں اللہ نے کیا فرمایا؟
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، آگے کیا ہے؟ لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے۔ قرآن میں جو نصیحتیں کی گئی ہیں بہت ایزی ہے، ہر آدمی دیہاتی، پڑھا لکھا، ان پڑھ سب سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ نصیحت کا جو انداز ہے قرآن کا بہت آسان ہے، دل پہ اثر کرنے والا ہے۔ تو وہ نصیحت کے پہلو میں، واعظ و نصیحت اس میں بہت پاورفل ہے، ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ لیکن یہاں کس پس منظر میں کہا گیا؟ تلک الامثال نضربها للناس، یہ کچھ مثالیں ہیں، ایگزامپلس، پیرابلس، سملٹیوڈز، کیا بولتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو ہے یہ ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، لیکن ان کو کون سمجھتا ہے؟ گہرا علم رکھنے والے اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تفسیر پڑھنی پڑتی کہ نہیں سمجھنے کے لیے؟ پڑھنا پڑتا ہے۔ کیوں پڑھے تفسیر پھر جب سب سمجھتا ہے تو سمجھانے والا کوئی ہوتا ہے، تب جا کے سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ سارے علماء کی چھٹی کر دو اور بازار سے جا کے بخاری مسلم لے کے آؤ، ختم، کام ہو گیا تمہارا، اور ایک تفسیر لے کے آ جاؤ، نہیں، بلکہ ہم ہمیشہ علماء کی ضرورت باقی رہے گی قیامت تک۔ ہاں، لیکن علماء کی اندھی تقلید حرام رہے گی قیامت تک، دونوں کے بیچ میں جانے کا، افراط اور تفریط کے بیچ میں چلنا ہے۔ تو یہ اس حدیث کے پس منظر میں بات تھی، اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حدیث سے، اس روایت سے ثابت ہوا کہ بعض اوقات برائیوں کے رد کے لیے ایک آدمی قطع تعلق کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے کسی جگہ جانا چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ برائی ہوتی ہے، میں شریک نہیں ہوں گا۔ شریک نہیں ہونے سے لوگوں کو وہ فلاں صاحب نہیں آئے، اس پہ یہ غلط کام ہوا ہے، تردید ہوئی ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے ان کی اصلاح ہو۔ لیکن اگر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو پھر آدمی اس میں اور غور کر سکتا ہے کہ جانا بہتر ہے یا نہیں جانا بہتر ہے۔ چلیے اور آگے آئیے۔ بدعات کے سلسلے میں صحابہ وہی کام کرتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ان کے لیے کسی عمل کو کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل کو کرنا کافی دلیل تھی، چاہے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہیں آئے۔ ہاں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا ہے تو پھر وہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں انہ جاء الی الحجر الاسود، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحجر الاسود کے پاس آئے۔ حجر کے معنی کیا ہے؟ حجر، پتھر، سٹون، اسود، کالا، بلیک، کالے پتھر کے پاس۔ کہاں ہے کالا پتھر؟ کعبہ میں نصب ہے، کعبہ میں نصب ہے، وہ کعبہ میں لگایا ہوا پتھر ہے۔ فقبلہ، تو انہوں نے اس پتھر کو کیا کیا؟ چوما۔ فقال انی اعلم انک حجر، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی چومتا نہیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں، اس سے پہلے بھی ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں پر اصل استدلال ہمارا کس چیز سے ہے؟ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہیں دیکھا ہوتا تو میں چومتا نہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کا عمل ہے اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، ورنہ نہیں کرتا۔ تو یہ اسپرٹ صحابہ کی تھی، یہ ذوق اور یہ مزاج صحابہ کا تھا کہ یہ عمل ہمارے نبی نے کیا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ یہی مزاج کیا ہونا چاہیے ہمارا۔ پلس اگر نبی نے نہیں کیا ہوتا تو میں نہیں کرتا، یہ زیادہ پاورفل ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے نبی نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کرتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کا ہی منہج ہے، یہ ہمارا اپنا منہج نہیں ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے کہ ہم نے اگر نبی کو نہیں دیکھا ہوتا تو ہم نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا مزاج ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ
کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کا ترک کرنا دین ہے، اس کا ترک کرنا دین ہے۔ پلس مزید وہ پتھر کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر ہے یعنی اللہ اس میں رہتا ہے، پھر اللہ کا گھر ہے یعنی آپ کے گھر میں آپ رہتے ہیں، اللہ کے گھر میں کون رہتا ہے؟ اس سے اگر کوئی ایسا بولے پھر اللہ کا گھر ہے کا مطلب اللہ کا گھر ہے نا، اللہ ہے اس میں، صحیح ہے غلط ہے؟ بولے ہمارے ایک رشتہ دار ہیں ان کے 2 گھر ہیں، دونوں میں رہتے کیا ہو؟ ایک ہوتا ہے رہائش کا گھر، ایک ہوتا ہے ملکیت کا گھر۔ ضروری نہیں ہر چیز جس کا وہ مالک ہو گھر کا اس میں رہتا بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے یعنی مالک ہے اللہ اس کا۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، اس کو یاد رکھیے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ لوگ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، دیکھو ذرا ان کو سجدہ کدھر کر رہے ہیں، سب مل کے کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بلیک ہاؤس جو بھی ان کا ہے اس کو کیا بناتے ہیں؟ اپنا معبود، یہ اس کو گاڈ مانتے ہیں۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط۔ کیسے غلط ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، سورہ الإِيلَافِ قریش میں کیا ہے؟ سورہ قریش میں کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا، ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں، کس کی؟ رب هذا البیت۔ فَلْيَعْبُدُوا رب هذا البیت۔ تو پچھلی بات کی بنیاد پر ایک بات کہی جا رہی ہے، اس کو ہم عربک گرامر جب دیکھیں گے تو دیکھیں فا کہاں آتا ہے، کیا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ تو لہذا فَلْيَعْبُدُوا، ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں سب لوگ، کس کی؟ رب، رب کی۔ کس کا رب؟ هذا البیت، هذا یہ، بیت گھر۔ تو ان لوگوں کو قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر، اشارہ ہوا ہر گھر ہوا، اس سے مراد اس گھر، کون سا گھر؟ یعنی ان کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی کون سا گھر ہے، اشارہ کر دی تو اس میں گھر پہ آ بولے تو کس کے گھر پہ جاتا ہوا؟ اگر ایک آدمی اپنے دوست سے کہے ٹھیک ہے گھر پہ آ جا میں دے دیتا ہوں تجھ کو جو بھی کتاب دینا ہے، تو وہ بولے کس کے گھر پہ؟ گھر پہ کس کے بلاؤں میں؟ تو بعض اوقات بتانے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں، بولنے والا سننے والا جانتے ہیں۔ تو عربوں میں بھی یہ گھر بولنے کے بعد کسی کو بولنے کی ضرورت تھی نہیں، وہ سمجھ لیتے تھے کون سا گھر ہے۔ تو یہاں کہا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یا اس گھر کی عبادت کرو۔ دیکھیے اس گھر کا بھی کیا ہے؟ ایک رب ہے، اس گھر کا رب ہے، تو اس رب کی عبادت کرو۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے رد میں زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ آیت بتا دی ختم ہو گیا کہ ہمارا رب یہ گھر نہیں ہے، اس گھر کا ایک رب ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، گھر کی نہیں۔ پھر ادھر کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ بولے کہیں بھی کریں گے تو تم وہی بولیں گے، ٹھیک ہے یہاں کرے تو بولیں گے تو وہ ان کے سجدہ کر رہے ہیں، وہاں کرے تو کیا آسمان میں سجدہ کریں؟ آسمان میں بھی کریں گے تو بولیں گے اس کو آسمان کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدہ کہیں نہ کہیں تو کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو سب ہٹاؤ بیچ میں سے، ہم لوگ کرتے پھر سجدہ، بولو ان کو کچھ نہ کچھ تو بیچ میں رہے گا۔ تو اس کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں ہم، اللہ کو کر رہے ہیں، لیکن زمین پر سر رکھ رہے ہیں، بیچ میں جو آ رہا ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہ ہم سترے کو سجدہ کر رہے ہیں، نہ مسجد کی دیوار کو کر رہے ہیں، نہ امام کو کر رہے ہیں۔ امام کے پیچھے مؤذن صاحب کس کو کر رہے ہیں؟ امام کو کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لا تضر ولا تنفع، وہ گھر اس گھر میں لگا ہوا پتھر ہے تو نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ فائدہ۔ اب بعض لوگوں نے کہا فائدہ پہنچاتا ہے، قیامت کے دن وہ گواہی دے گا کس نے اس کو چھوا ہے، کس نے اس کو چوما ہے، تو بولے فائدہ ہوا نا۔ تو اب کیا اس کو رد کیا جائے اس کی وجہ سے؟ نہیں، گواہی دینا ایک الگ چیز ہے، وہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن یہاں پر دنیا میں حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ فائدہ۔ تو وہ دنیوی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جیسے پتھر لوگ بتوں کو مانتے ہیں کہ وہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں، یہ پتھر ویسا نفع نقصان پہنچاتا ہے نہیں، گواہی دے گا تو ہر چیز گواہی دے گی۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے
ہر چیز کیا کرتی ہے؟ ہر چیز اس کے لیے گواہ بنتی ہے قیامت کے دن۔ آدمی اگر کسی پہاڑی پیڑ کے پاس سے گزرے اور ذکر کرے، قیامت کے دن وہ جگہ، وہ پیڑ، وہ پہاڑی، وہ پتھر اس کے لیے گواہی دیں گے کہ اس نے ذکر کیا تھا۔ بلکہ ایک ٹیکڑی دوسری ٹیکڑی پر فخر کرتی ہے، آج میرے اوپر سے ذکر کرنے والا گزرا ہے، تیرے پہ سے گزرا گیا۔ اب ان کا کمیونیکیشن کیسا ہوتا ہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہوتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں تم رضی اللہ تعالیٰ کہ تو نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس الحجر الاسود میں دنیوی اعتبار سے کوئی نفع نقصان نہیں۔ مثلا کوئی بیمار جائے وہاں پہ اور اس کو لے کے ایسا کچھ کرے، چلے گا نہیں، کیونکہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نفع نقصان پہنچاتا ہے؟ نہیں، نفع نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی سے کلام کرنا ضروری نہیں کہ اس میں حیات اور روح ثابت ہو۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، قبرستان میں جاتے تم لوگ کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم بولتے نا، تو مردے سنتے نا، تو ہم بابا کے پاس جاتے وہ بھی سنتے ہمارا دکھڑا، کیونکہ سلام جب تم کرتے ہو ان کو تو سلام کس کو کرتے ہیں؟ جو سنتا اس کو کرتے کہ نہیں سنتا اس کو کرتے؟ سنتا اس کو کرتے یا نہیں سنتا اس کو؟ ہم بولیں گے دونوں کو، دونوں کو کرتے ہیں، سنتا اس کو بھی کرتے ہیں، نہیں سنتا اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ گھر میں گئے سب سوئے ہوئے، کیا کریں گے؟ سلام نہیں کریں گے؟ نیند میں بولیں گے وعلیکم السلام۔ اللہ کے نبی، مسلم کی روایت ہے، یاد رکھیے اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو آپ ایسی آواز میں سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہیں جاگتا۔ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہیں جاگتا۔ تو آپ کس کو سلام کرتے؟ جاگنے والوں کو یا سب کو؟ سب کو۔ تو جو نہیں سن رہا اس کو بھی سلام کر سکتے اگر وہاں ہم جائیں، کیونکہ وہ دعا ہے، جواب ضروری اس کا ہے نہیں ہے۔ تو ایک سلام ہوتا ہے کہ سلام کریں، وہ جواب دے اس کا، ایک ہوتا ہے ہم کو سلام کر رہے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں وسلام علی المرسلین، تو قرآن میں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اور امام صاحب بھی دعا مانگتے بولتے ہیں، تو کیا جواب آتا ہے وہاں سے؟ تو ایک ہوتا ہے بطور دعا سلام کرنا، ایک ہوتا ہے بطور تحیہ سلام کرنا، یاد رکھیے اس کو، جس کو سیلوٹیشن یا گریٹنگز کہتے ہیں۔ تو گریٹنگز اس طرح سے ہوتا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جواب دے رہا ہے، اس کو تحیہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے سلام بطور دعا، تو سلامت رہے۔ کیا کہیں گے؟ مثلا کوئی نانی ہم کو بولے میرا بچہ تو ہمیشہ سلامت رہے، تو کیا بولیں گے؟ نانی تم بھی ہمیشہ سلامت رہو۔ اس کا جواب نہیں ہے وعلیکم السلامت رہو، بولیں گے ایسا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے اس کے لیے، وہ تحیہ نہیں ہے، وہ سلامتی کی کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو ہم جو قبرستان جا رہے ہیں وہ جواب کے لیے بطور تحیہ سلام کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ بطور دعا کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے، سمجھیے اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے تھے اور التحیات میں کیا بولتے تھے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ تو یہ بطور تحیہ اگر تھا تو جواب واجب تھا۔ سلام کا جواب لازم ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث میں مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں کہ نہیں ہے؟ بعض میں 7 ہیں، تو اس میں سے ایک کیا ہے؟ رد السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صحابہ نے سلام کیا ہوتا ویسا بطور تحیہ کے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ جب تم کو بطور تحیہ اگر سلام کیا جائے تو تم اس کا بہتر جواب دو یا کم سے کم اتنا جواب دو۔ یہ حکم نبی کے لیے ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کس نے یہ سلام؟ صحابوں کس نے سکھایا؟ جبریل نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ کو معلوم ہے نا میرے پیچھے تحیات میں سلام کر رہے لوگ، تو کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد میں صحابہ کو کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ کبھی کہا نہیں۔
معلوم ہوا کہ وہ سلام بطور دعا تھا، تعبدی امور کے طور پر تھا، نہ کہ بطور تحیہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے یہ؟ تو اس کا جواب لازم نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، سنیے آپ نے مسلمان کہاں کہاں علاقوں میں سلام کرتے تھے نماز میں، آج بھی مسلمان کرتا ہے، تو بطور دعا ہے وہ، بطور دعا ہے وہ۔ اسی طرح سے قبرستان میں جیسا کر رہا ہے وہ، تو بطور دعا ہے وہ سنے نہیں سنے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے سلام کرنے سے اس کا سننا ثابت ہوتا ہے نہیں۔ کتنے لوگ بولتے ہیں سلام کیا میں سنے، جواب نہیں دیا، میں سنا نہیں۔ تو بعض اوقات آدمی سلام سنتا نہیں بھی ہے، تو اس کا سلام ویسٹ گیا یا نہیں؟ ویسٹ گیا نا؟ نہیں، اس کا سلام ہے تو دعا تو ہے اس کے لیے، دعا تو ہے اس کے لیے وہ۔ تو یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ پتھر سے بات کر رہے ہیں، انک حجر انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں جان ہو تو ہی بات کی جائے، بعض اوقات بے جان سے بھی بات کی جاتی ہے جس میں روح نہ ہو۔ تو قبرستان میں جو ہم سلام کر رہے ہیں، ہمارے سلام کرنے اور خطاب کرنے سے ان میں روح ثابت ہوتی ہے نہیں، روح نہیں ہے تو بھی اس میں سلام کا جواب کی ضرورت نہیں ہے، صرف سلام اس کے اوپر بطور دعا ہے۔ سمجھا؟ مزید تفصیل سے اس کو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔